اور اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے امام حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو افضل بنایا، ان کے نبی کو تمام نبیوں میں سے افضل بنایا، تو اسی طرح اس امت کے لیے جو قرآن، جو تعلیمات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو، جس کتاب کو اتارا، جس کتاب کو نازل فرمایا، وہ کتاب بھی تمام کتابوں میں افضل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جیسے قرآن افضل ہے، جیسے کتاب افضل ہے اس امت کی، تو اسی طرح اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے والے، یعنی اس کتاب کو سیکھنے اور سکھانے والے بھی تمام لوگوں میں سے افضل ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص، تم میں سب سے افضل شخص اور سب سے خیر والا شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سیکھے۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیا ہو، یعنی ایک شخص ہے قرآن کا حافظ ہے، عالم ہے، اللہ نے اس پر یہ انعام کیا ہے، اپنا قرآن اس کو دیا ہے، تو اس نے دنیا کی کسی نعمت کو کسی کے پاس دیکھ کر اس نعمت کی وجہ سے اس شخص کو اپنے سے افضل سمجھا، تو نعوذ باللہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی، اللہ کی اس انعام کی بے حرمتی کی۔ یعنی اللہ کا سب سے بڑا انعام وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ جس کو قرآن ملا، جس کو دین ملا، وہ سب سے افضل ہے اور اللہ کا سب سے بڑا انعام اسی کو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے قرآن کو حاصل کیا اس نے نبوت کے، یعنی جو نبی کو جو علم ملے ہیں، نبی کو جتنے علوم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ سب علوم کو اپنی پیشانی میں جمع کیا۔ سہل بن تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے تو وہ قرآن سے محبت کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرے۔ جس نے قرآن سے محبت کیا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ شرح احیاء میں صاحب احیاء نے لکھا ہے، ان لوگوں کا فہرست لکھا ہے جو قیامت کے ہولناک دن میں، یعنی قیامت کا وہ سخت ترین دن کہ سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، یعنی سخت گرمی کی عالم ہوگی، ہر آدمی اپنی گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر جگہ گرمی ہی گرمی، سورج ہی سورج ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے بغیر اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں، یعنی جو سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے، اس سخت دن میں